السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی پرانے دوست سے ملاقات ہوئی، بہت ہی اچھے دوست سے ملاقات ہوئی، اور ایک ایسے مسیحا، ایک ایسے ڈاکٹر کا ذکر چڑھا کہ جنہوں نے ان دنوں جس وقت قریبی ڈاکٹرز، جاننے والے ڈاکٹرز، بہت سالوں پرانے آپ کے کوئی تعلق والے، بلکہ یہ تو ان کی کیا مثال دیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ سگی اولاد اس وقت والدین کی تدفین، کفن دفن سے محروم ہو رہی ہے اس خدمت سے، کیونکہ ایک خوف ہے اور ایک ڈر ہے کہ یہ بیماری لگ جائے اور کہیں ہماری اس میں موت واقع نہ ہو جائے۔ شاید تو ہمارا جذبہ یہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گزر جانے کو ترجیح دیتے اور اس میں اپنی سعادت سمجھتے، لیکن بہرحال جب اتنے قریبی رشتے کے اندر یہ معاملات ہیں تو پھر ڈاکٹرز جو کہ جس میں ایک بہت بڑی جماعت خیر کے لیے ہمت کے ساتھ آگے لگی ہوئی ہے، اس وقت بھی لغوی خدمت کر رہی ہے، تو ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق، ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے، ہر ایک کے اپنا ایک اس کی حدود ہیں، جس حد کے اندر اور جس قد کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیونڈ لمٹس، اور ان کی خیر کو آپ میجر نہیں کر پاتے، ان کو آپ کوئی ویریبل ایسوسیٹ نہیں کر سکتے، ان کو نیومیرک ویلیو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی خدمت کر بیٹھتے ہیں کہ بس آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ کو اس کے لیے کچھ ایسا نہیں کرنا پڑتا کہ آپ خاص جائے نماز بچھائیں، وضو بنائیں اور پھر ان کے لیے دعا کریں تکلفاً، نہیں، بلکہ آپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ جو اپنے ساتھی کے ساتھ ابھی ذکر ہوا کہ ایک شخص جس کو کورونا تھا اور اس نے ایک جگہ رابطہ کیا، منع ہوا، بھائی میں کہاں دکھاؤں، کیا کروں؟ تو ایک ڈاکٹر اس وقت جو اپنے ایک کلینک سے، بہادر آباد کے کلینک سے وہ فری ہوئے تھے، بہادر آباد کی طرف ان کا ایک کلینک تھا، وہاں سے وہ فری ہوئے تھے، اور اب ان کی طبیعت شاید ناساز تھی اس دن، اتنے وہ فریش نہیں تھے، خود ڈاؤن تھے، اور بیک ٹو بیک کلینکس کر رہے تھے۔ ان دنوں رش سب کے علم میں ہے۔ اس وقت انہیں یہ کہا گیا کہ بھائی، ان کے گھر میں کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے فلاں جاننے والے ہیں، ابا جی آپ کو جو ہے، ابا جان ہمارے ان جاننے والوں کو دیکھنا ہے اور وہ آپ کے کلینک آنا چاہتے ہیں۔ ابا کا وہ کلینک، ان کے والد صاحب کا وہ کلینک تو بہادر آباد والے کے ٹائمنگ آف تھے، اب انہیں کھارا در جانا تھا اور وہ کھارا در پہنچنا تھا، اور وہ ایک ڈسٹنس، اور پھر وہ تھک چکے۔ بہرحال ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آج کلینک نہیں کریں گے، اس میں بھی ان کے لیے یہ فکر تھی، اور اس میں بھی ان کی یہی فکر تھی کہ یار میں اگر ایک دن آرام کر لوں گا تو آگے مجھے ان پیشنٹس کو دیکھنا ہے، اور اللہ نے یہ خدمت میرے ذمہ لگائی ہے۔ دیکھیں کیسے لوگ اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، کتنے اللہ کے ہیں مقبول ہوں گے، اور کتنے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں وہ بھی ایسے ہوں گے، جن کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، مشہور نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں عند اللہ وہ بہت مقبول ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کہہ دیا جی آ جائیں۔ ان کو اس پیشنٹ کی طبیعت بہت خراب تھی، سانس اکھڑ رہی تھی، اور کورونا والا پیشنٹ تھا وہ، کووڈ، اور جو لوگ کورونا سے گزر چکے ہیں، انٹینسٹی ان کے مرض کی زیادہ تھی، وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کتنا شدید یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل خاردر پہنچ جائیں، اور وہ والے کلینک پہنچ جائیں، تو وہ بھائی ان پیشنٹ کو ان کے بھائی لے کے نکلتے ہیں اور ادھر تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کلینک میں جگہ نہیں ہوتی، رش، باہر پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں اور میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز ویٹ کر رہے ہیں۔ اتنے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سا انسان اپنی بائک پہ آتا ہے، اور جیسے اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں، اور وہ اپنا ہیلمٹ اتارتے ہی پوچھتا ہے کہ فلاں صاحب کون ہے، اور وہ فلاں صاحب پوچھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، اور اس پیشنٹ کے ہاتھ میں ایکس رے، وہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلینک میں 1 منٹ کے لیے بلاتے ہیں، ان کی کنڈیشن دیکھ کر دوسرے پیشنٹس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں کہتے ہیں آپ چلے جائیں، ان کے بھائی کو دوا تجویز کرتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں جائیں، آپ ریفرنس سے آئے ہیں۔ اتنے میں دوسرے پیشنٹس کہتے ہیں کہ بھائی ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے نمبر کے بغیر ان کو دیکھ لیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایتھکس کسے کہتے ہیں، وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا، وہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ میں آنے والا نہیں تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ جو شخص سامنے کھڑا ہوا ہے میں اس کے لیے آیا ہوں، تم لوگ انتظار کرو، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اور وہ
1 سے 2 منٹ میں ان کو دیکھ کر تسلی بخش جواب دے کر ان کو چیزیں پرسکرائب کر کے وہ وہاں سے ان کو چلتا کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان سے دعائیں وصول کر لیتے ہیں. اس کے بعد ان کی خدمات اس پیشنٹ کی ریکوری تک، اس پیشنٹ کے دوست، ان کے گھر والے، ان کے متعلقین کی بھی انہوں نے اسی طرح خدمت کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسی خدمت کرتے ہیں. یہ تو ایک ڈاکٹر کا ذکر آیا، پتہ نہیں کتنے مسیحا کس شعبوں میں، کن لائنز میں کس طرح خدمت کرتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمیں اصل اس آڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور ان کی تعریف کریں، ان کو سرائیں، کیونکہ یہ واقعی اس پاکستان کے، اس ملک کے، اس امت کے ہیرو ہیں جو انسانیت کے لیے اور اپنے آپ کو اسٹیک پہ لگا کے، اپنے آپ کو ایٹ رسک رکھ کے دوسروں کی زندگیوں، دوسروں کی فیملیز کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اور واقعی ان ڈاکٹر کا میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، یہ ڈاکٹر اقبال ایدھی ہیں اور مارولس جاب. پرسنلی بھی میں نے ان کو جانا، میرے دوستوں نے جانا، فیملی نے جانا. امیزنگ. یہ کوئی پروموشن نہیں ہے دوستوں. اصل یہ ہے کہ جو شخص انسان کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کو دنیا میں اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ حقیقت میں رب کا بھی ناشکرا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ کوئی ہوں، وہ خدمت کرنے والے چوکیدار ہوں، سبزی والے ہوں، ڈرائیور ہوں، یا پھر وہ کوئی میڈیکل پروفیشنل ہوں. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھیں اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.